میں آپ سب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ پچھلے 2 دن سے آپ اس عرس شریف کی تقریبات کو کور کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، تو آپ کو آنے میں بھی تکلیف ہوئی، یہاں پر بھی تکلیف ہوئی، اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں اور آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات، عرس شریف کے بارے میں نے 2 دن سے کہا ہے کہ یہ عرس شریف ہم اپنے پیر و مرشد کا کرتے ہیں، جن کا نام میاں نظام الدین کیانوی تھا، تو وہ نیلم ویلی جو ہے وہاں کیاں شریف کے مقام پر ان کی زیارت ہے۔ یہ عرس شریف جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس عرس شریف کو کرتے ہوئے 130 سال ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ہی میرے پردادا کو کہا تھا، جن کا نام میاں عبداللہ تھا، حضرت جناب بابا جی صاحب کو، کہ آپ میرا عرس 26 جیٹھ کو کیا کرو، اور پھر ان کی وفات بھی 26 جیٹھ کو ہی ہوئی تھی۔ تو عرس شریف میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے اتنے لوگ شاید نہیں آئے کبھی، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس دربار شریف سے لوگوں کو کتنی عقیدت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ آج 4تھی پیڑھی میں چل رہا ہے۔ یہ میرے پردادا کے زمانے میں حضرت جناب بابا جی صاحب کے زمانے میں شروع ہوا، پھر میرے دادا حضرت میاں نظام الدین کے زمانے میں بھی چلتا رہا، پھر میرے والد میاں بشیر صاحب کے وقت میں بھی چلتا رہا، تو اسی طرح آج 4تھی پیڑھی میں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہاں پہ جو آج آئے تھے ان کے پردادا آئے ہوں گے، کسی کا دادا آیا ہوگا، کسی کا والد آیا ہوگا، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ لوگ عقیدت سے آتے ہیں، کسی سیاستدان کو، کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی وزیر کو، کسی گورنر کو، کسی چیف منسٹر کو، اگر اس کے 10% لوگ بھی لانے ہوں تو اس کو گاڑیاں بھی لگانی ہیں، کھانا بھی لگانا ہے، صاحبان بھی لگانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو یہ تو صرف عقیدت کا معاملہ ہے۔ اور ہم بھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی سیاست کو اس میں نہیں لاتے، اور ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور جو یہاں پر اس عرس شریف کے دوران جو کچھ ہوتا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، کوئی چیز یہاں پہ غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو۔ تو کل 4 بجے سے ہی ہم نے ختمات کی محفل شروع کی تھی، آج ساری رات میں نے تفصیل سے بتایا کہ ساری رات ختمات، مزمات، درود شریف کی محفل جاری رہی، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، تو کئی ہزار بار ختم شریف بھی پڑھے گئے، تو صبح دعا کے ساتھ یہ تقریب جو ہے وہ ختم ہوئی۔ نشے کے حوالے سے آپ نے خطاب کیا لوگوں کو، کیا لگتا ہے آپ کو آج کے اس ٹائم میں لوگوں کو خطاب ہونا رجسٹ اس کے حوالے سے کتنا ضروری ہے؟ میرا اپنا تجربہ یہ ہے، اور جو میں نے اپنے والد صاحب کا دیکھا تھا، کہ میرے والد صاحب کو کتاب پڑھنے کی اتنی شوقین تھے وہ، کہ جہاں کہیں ان کو پتہ لگتا تھا کہ کتاب ہے، چاہے اس آدمی سے ان کے اختلاف بھی ہوں، تو وہ اس کی کتاب پڑھتے تھے۔ کتابوں کا میلہ اگر دلی لگتا تھا تو وہاں سے بھی وہ بوری بھر کے کتاب لاتے تھے، اور اس بلڈنگ کے ساتھ دوسری بلڈنگ جو ہے وہ لائبریری ہے، اس میں ان کی کتابیں ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ 1945 سے روزانہ اپنی ڈائریاں لکھتے تھے، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں خود میری اپنی جو اسسمنٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کتاب پڑھنے کی شوق دے دے
اس کے نصیب میں کتاب پڑھنا ہو تو وہ سب سے بڑی دین ہے. سیکھنے کے لیے اور ایک اچھا وقت گزارنے کے لیے اچھی کتاب سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں. میری رائے یہ ہے. جس طریقے سے آپ نے حالانکہ بیان میں بھی آپ نے کہا جی کہ جو نوجوان ہیں ان کو ڈرگ سے دور رکھنے کے لیے کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ علماء کرام کا بھی اس میں ایک اہم رول ہے تاکہ وہ مسجدوں میں جو ہے بالکل بیانات کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت علماء ہوں، سکالر ہوں، آپ میڈیا کے حضرات ہوں، اخبار والے ہوں، اس وقت ہم سب اکٹھے ہو کر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. ہم میں سے ایک میں سے کوئی بھی دوسرا اس میں پیچھے نہیں ہے. ہم سب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک مناسب کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور یہ آگے جاری رہنی چاہیے. صوفیزم کا یہ مرکز ہے اور جی. ذکر و اذکار کی محفلیں کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن آپ کے مرکز میں آج بھی چلتی ہیں. کتنا ضروری ہے آج کے ٹائم میں صوفیزم کو میں یہ خود میری یہ رائے ہے کہ لوگوں کا رجحان جموں کشمیر میں صوفیزم کی طرف کم نہیں ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا ان سے اختلاف ہے، اور میں جب درگاہوں پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں یا حضرت جناب بابا جی صاحب کی درگاہ پہ جب لوگ آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بڑھ رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا ہے. اب زیارتوں پہ بیٹھنے والے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ان کا اپنا کردار اچھا ہو اور وہ یہاں پہ لوگوں کو مذہب کی صحیح تعلیم دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کہیں، اور جو ہمارے اولیاء کرام ہیں جو ان میں کردار تھا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو نصیحت کریں محنت کرنے کی، مقابلہ کرنے کی، سیکھنے کی. تو اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور میری یہ رائے ہے کہ اب ختم شریف پڑھتے ہیں تو اس کو بھی بڑا لائٹلی لیتے ہیں. کوئی 2 ہی گھنٹے میں ہی ختم شریف پڑھ کے جلدی تو کھانا کھایا. تو میں کہتا ہوں کہ ختم شریف پڑھا جائے، پھر پوری محنت سے پڑھا جائے، پھر پورے دل سے پڑھا جائے، پھر اس کے لیے ٹائم دینا چاہیے. اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس گھر پر بھی رحمت کرے گا اور پڑھنے والے پہ بھی رحمت کرے گا. اس کے لیے آج کی اس مصروف دنیا میں ٹائم دینے کی ضرورت ہے. تو جہاں ختمات پڑھے جاتے ہیں جس گھر میں آپ کو پتہ ہے تقریباً ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ سال میں ایک بار میرے گھر میں ختم شریف پڑھا جائے. تو وہ جو ختم شریف پڑھا جاتا ہے اس کی برکت رہتی ہے گھر میں پورے سال. وہ پریشانیوں بیماریوں سے بھی بچتا ہے، اس کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ شوق سے کرنی چاہیے، محنت سے کرنی چاہیے. کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میری اپنی یہ ہے کہ جتنا اس میں جتنا خلوص اور پیار اس محفل کے لیے مجلس کے لیے ہو سکے اتنا اس آدمی کو دینی بھی فائدہ ہوگا اور دنیاوی بھی فائدہ ہوگا.